بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اما بعد، کل ہم نے یہاں تک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے ترکیب کے ساتھ. اب فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیب الى اللہ ورسولہ ہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها ابی امرأۃ ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ میں ترکیب اس طریقے پر نہیں کرتا جس طریقے پر عام طور پر شرمیت وغیرہ میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی لفظوں میں زیادہ الجھتا ہے اور عبارت کو پورے طور پر نہیں سمجھ پاتا. فمن کانت ہجرتہ، اب دیکھیے یہاں پر فا استعمال ہوا ہے. اب عام ترکیب میں آپ اس کو کہیں گے فا عاطفہ ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا ہمارے یہاں. آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ حدیث میں قرآن میں فا استعمال کیوں ہوا ہے. فا سببیہ بھی ہوتا ہے، فا تفریع کے لیے بھی ہوتا ہے، فا نتیجے کے لیے بھی ہوتا ہے، فا زائدہ بھی ہوتا ہے، اور فا کیا کہتے ہیں اس کو یار نام بھی یاد نہیں آ رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تعقیب کے لیے تعقیب تو وہی ہو جائے گا. چلیے فی الحال نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو یہاں پر فا کو آپ کو غور کرنا ہے. اب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی. چنانچہ اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں چنانچہ. تو گویا کہ ایک پہلے قاعدہ بیان کیا گیا کہ تمام اعمال نیتوں کی بنیاد پر ہیں. نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت بری تو عمل برا. اس قاعدے پر ایک بات مرتب کر کے کہی جا رہی ہے کہ قاعدہ یہ ہے، اب اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے یہ بات. جب فٹ بیٹھے اسی کو فا تفریعیہ کہتے ہیں. تو یہ فا تفریعیہ کہلائے گا کہ پچھلے والی بات پر ہم نے یہ قاعدہ مرتب کر لیا. تو اب ہم آگے ایک بات یہ بتلاتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی تو اللہ اس کا رسول ہی آپ کو ملے گا، اور اگر کسی عورت اور کسی دنیا کے لیے ہجرت کرو گے تو عورت اور دنیا ہی ملے گی، اللہ اس کا رسول نہیں ملے گا. اس کو فا تفریعیہ کہیں گے. تو یہ اصل بنیاد بنتی ہے کتاب کو سمجھنے کی. اب آپ ترکیب تو کر کے چلے جائیں گے فا عاطفہ، لیکن فا عاطفہ سے مسئلہ تھوڑا ہی حل ہوگا آپ کا. مسئلہ اس سے حل ہوگا آپ کا. من کانت ہجرتہ، وہ آدمی جس کی ہجرت، یہ پر من موصولہ ہے. وہ آدمی جس کی ہجرت، کیونکہ دو ترجمے ہو رہے ہیں، اور موٹی سی بات ہے کہ جب من موصول آئے گا تو اللہ و رسول اس کا صلہ بنے گا. وہ آدمی کانت کے تھی ہجرتہ، اس کی ہجرت اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، فا تو اس کی ہجرت ہوگی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. بات پوری سمجھ میں آئی؟ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں جا کر ہمارا جملہ پورا ہوا، کیونکہ بات یہاں سمجھ میں آئی، جملہ یہاں پر پورا ہوا. شروع میں من استعمال ہوا، موصولہ اسم ہوتا ہے تو استعمال ہوا، جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر آئیں گے. اب آپ یہ طے کر لیں مبتدا کون ہے خبر کون ہے.
وہ آدمی کہ اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہاں پر جا کر جملہ پورا نہیں ہوتا. وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا کہ اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی ثواب کے اعتبار سے. تو اس آدمی کے بارے میں کہا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی. تو اب آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ فمن کانت ہجرت اللہ و رسول مبتدا بنا اور ہجرت اللہ و رسول خبر بنا. اس کے بعد من وہ آدمی، اس میں موصول ہے. اس میں موصول کے بعد ہمیشہ صلہ آئے گا. موصول کہتے ہیں جس کو جوڑا گیا ہو اور صلہ کہتے ہیں جس سے جوڑا گیا ہو. تو موصول جب آئے گا تو یقیناً صلہ آئے گا، اور صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یعنی جو اس سے جڑے گا وہ پورا جملہ ہونا چاہیے. تو کانت ہجرت اللہ یہ برسولی یہ پورا جملہ بھی ہے اور صلہ بھی ہے. تو من اس میں موصول بنے گا، کانت ہجرت اللہ و رسول اس کا صلہ بن جائے گا. یہ اس میں موصول اور صلے کے اعتبار سے ترکیب ہو گئی. اس کے بعد اب کانت کو دیکھیے. کانت آپ ایک دم سمجھ جائیں گے کانت فعل ناقص ہے. یہ مؤنث کو استعمال ہوا کیونکہ اس کے بعد ہجرت آ رہا ہے، ہجرت مؤنث ہے. تو کانا فعل ایسا ہی استعمال ہوگا جیسا اس کا اسم آئے گا. اسم مذکر تو کانا مذکر، اسم مؤنث تو کانا مؤنث. فعل ناقص ہے. فعل ناقص جب بھی آئے گا آپ کے ذہن میں ایک دم آ جانا چاہیے کہ اس کو اسم چاہیے اور خبر چاہیے. تو اسم اور خبر میں نے بتلایا تھا کہ حقیقت میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. تو ہجرتہ الی اللہ، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. تو ہجرت کے بارے میں بتلایا گیا اور یہ بتلایا گیا وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. تو ہجرت حقیقت میں مبتدا ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر کانا داخل ہو گیا اب یہی مبتدا ہم کہیں گے یہ کانا کا اسم بن گیا. اور یہی الی اللہ و رسولی جو عام خبر تھی اب یہ کانا کی خبر بن گئی. یہ آپ کا ہجرت اللہ و رسول مسئلہ حل ہو گیا. ہجرت پر ہم نے تا پر پیش پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے. کان اللہ علیما حکیما، تو ہم تا پر پیش اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کانا کا اسم ہے. اللہ یہ خبر بنا. کل ہی بتلایا تھا کہ جب خبر بنے گا تو جار مجرور خبر تو بنتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بنتا. تو اب ہم کو یہاں کیا نکالنا پڑے گا؟ ثابتتن ہی نکالتے ہیں. لیکن یہاں پر دو باتیں یاد رکھنی ہے. نمبر ایک تو ثابتتن مؤنث نکالیں گے، یہ تو آسان سی بات ہے کیونکہ ہجرت مؤنث ہے، اس وجہ سے ثابتتن جو اس کی خبر آئے گی وہ بھی مؤنث آئے گی. دوسری بات آپ اس پر زبر پڑھیں گے، ثابتتن منصوب پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کانا کی خبر بنے گا یہ، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ ثابتتن پڑھیں گے نہ کہ ثابتتن. اس کو ثابتتن کو شبہ فعل کہتے ہیں ترکیب میں. شبہ فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فعل کے مشابہ ہے اور وہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں مبالغہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. مصدر بھی شبہ فعل ہوتا ہے. 6 ہو گئے. ہاں یہ 6 ہو گئے. اللہ و رسولی، اس کی ہجرت ہے اللہ کی طرف. اللہ کو آپ کس سے متعلق کریں گے؟ ثابت کے. اس کی ہجرت ہے اللہ کی طرف، ہے سے متعلق کریں گے. ورسول واو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے عطف ہو رہا. عطف کہاں ہوگا؟ ایک صاحب نے پڑھا تھا ورسولہ. ورسولہ غلط کیوں ہوا؟ کہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانا میں ہی نکالیں تو کانا میں ہی نکالیں تو میں سمجھا نہیں. آپ کانت میں کیا نکالیں گے؟ کانت میں تو اس کا اسم تو باہر آ رہا ہے، نہیں نکالیں گے. اللہ و رسولہ لام پر زیر کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ عطف ہوا اس کا
اللہ پر، اور اللہ الہ کی وجہ سے مجرور ہے تو رسول بھی مجرور ہوگا، کیونکہ ترجمہ عطف کا تعلق بھی ترجمے سے ہے کہ اللہ کی طرف رسول کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ الہ سے رسول کا جوڑ ہو رہا ہے، اور معطوف معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، جب اللہ مجرور ہے تو رسول بھی مجرور ہوگا۔ تنوین اس وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ مضاف ہے، رسول مضاف، ہاں مضاف الیہ۔ فہجرتہ، تو اس آدمی کی ہجرت اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف ہوگی، تو یہ بن تو رہا ہے خبر، لیکن حقیقت میں یہ پورا جملہ ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو یہ ہجرت اللہ و رسولی، یہ پورا جملہ، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ الگ سے جملہ بھی بن رہا ہے، اور شروع میں ہجرت اسم آئے تو جملہ اسمیہ بنا، اور جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو یہ مبتدا بھی ہے، مبتدا ہو گیا، اور اللہ و رسولی خبر ہو گیا، پھر مبتدا خبر سے مل کر پھر دوبارہ خبر بنے گا اس کی، من کی۔ اب میں اس کو الجھانا نہیں چاہتا، بس الگ الگ بتا دیتا ہوں، اب یہ مل کر وہ مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بیان کروں گا تو شاید آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا، اس طرح سمجھانا میرے لیے، الحمدللہ میں تو سمجھا دوں گا، لیکن میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیے، یہ ہمارا ایک جملہ بنا، وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ یہاں پر معنی کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوگا، اگرچہ اس کا تعلق ترکیب سے نہیں ہے، لیکن بار بار جب ترجمہ کرتے ہیں تو ایک دم ذہن میں بات آتی ہی ہے کہ وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، تو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ بھائی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو رہی ہے، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، یہ کہتے کہ اس کو ثواب ملے گا، اس کو جنت ملے گی، اس سے اللہ محبت کریں گے، اس کا رسول محبت کرے گا، تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی، تو یہ کیا فائدہ ہوا اس سے؟ نعوذ باللہ حدیث کا جملہ غلط ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، بس اس کا تو کہنا ہی کیا، اس کو تو اللہ اس کا رسول مل ہی گیا، تو عظمت بیان کرنے کے لیے عرب والے مبتدا اور خبر دونوں ایک ہی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بھی بولتے ہیں اردو میں، جیسے آم پھلوں کا سردار مانا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آم تو عام ہوتا ہے، بھائی عام تو عام ہوتا ہے، یہ کون سا فائدہ حاصل ہوا اس میں؟ عام تو عام ہوتا ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں عام تو عام ہوتا ہے، لیکن جو اردو سمجھے گا عرف کو، محاورے کو، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عام کی تعریف بیان کر رہا ہے، عام تو عام ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف، اس کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف بڑی ہجرت مانی جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہ مبتدا اور خبر الگ الگ معنی کے اعتبار سے بیٹھ جائے گا، اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے یہ ایک ہے۔ اس کے بہت سارے جواب ہیں، 5-6 جواب ہوتے ہیں اس کے، لیکن ہم کوئی حدیث کا سبق تو پڑھا نہیں رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ قاعدہ یہ سمجھے کہ من موصول ہوا، کانت ہجرتہ الی اللہ و رسول، یہ صلہ بنا، صلہ جملہ ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی اگر آپ اس کو من سے کاٹ دیں تو اس کے معنی مکمل ہوتے ہیں، جیسے کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولی، اس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس آدمی کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوئی ہے، لیکن جب آپ من سے منہ جوڑ دیں گے تو پھر اس کے اندر وہ جو مکمل پنا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو، ایک دم آدمی چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، خبر کے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ جب آپ نے من سے جوڑا تو یہ ناقص بن گیا۔ تو صلے کے اندر ایک صلے کا ایک قاعدہ تو یہ ہوا کہ جملہ ہوگا ہمیشہ، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، یہاں پر جملہ فعلیہ ہے کیونکہ کانت فعل ناقص سے شروعات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، جملہ صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جس کا تعلق، کنیکشن من اسم موصول سے ہوتا ہے، اور اس کا ترجمے پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ آپ کو صلے کے اندر ایک ضمیر ڈھونڈنی پڑے گی، اس ضمیر کو من سے جوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر ترجمہ صحیح ہوتا ہے۔ دیکھیے میں الگ الگ ترجمہ کرتا ہوں، پہلے من وہ آدمی، کانت تھی
ہجرتہ اس کی ہجرت. اب لفظ کٹے کٹے لگ رہے ہیں، لیکن میں کہوں وہ آدمی کہ اس کی ہجرت ہو، تو میں نے ہا ضمیر کو جوڑ دیا من سے. ٹھیک ہے، تو جوڑنے کی وجہ سے ترجمہ اچھا ہو گیا. وہ آدمی کہ جس کی ہجرت، یہ جیم جو آتا ہے اردو میں جوڑنے ہی کے لیے آتا ہے، تو اس ضمیر کا ہا کا تعلق من موصولہ سے ہے، اور صلے کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کا ترجمہ آپ کو اسم موصول کے ساتھ مل کر کرنا ہوتا ہے، تو ترجمہ صاف صحیح ہوتا ہے. اسی ضمیر کا نام ہے عائد. عائد ویسے ہی کہتے ہیں، اور لوٹنے والی ضمیر. سبھی ضمیریں لوٹتی ہیں، لیکن اس کو عائد خاص طور پر کہتے ہیں. تو وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو، یہ ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. یہ ایک جملہ پورا ہو چکا. اس کے بعد دوسرا جملہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها. وہ آدمی کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، تو واو کے ذریعے سے عاطف اس کا کنیکشن پیچھے سے ہو گیا. وہ آدمی کہ جس کی ہجرت، بالکل سیم پہلے جیسی ترکیب ہے کہ من اس میں موصول ہوا اور کانت ہجرتہ لدنیا. اچھا پہلے موٹا سا ترجمہ کر لیجئے. وہ آدمی کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، یصیبها کہ دنیا کو پائے گا، اب امرأتین یا بیوی عورت کی طرف ہے، ینکحها کہ اس سے شادی کرے گا، فہجرتہ تو اس کی ہجرت الی ما اس کی طرف ہوگی، ہاجرہ کہ اس نے ہجرت کی ہے، الیہ اس کی طرف. تو آپ سمجھ میں آ گیا کہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها اب امرأتین ینکحها، یہ پورا کا پورا مبتدا بنے گا. اور اس کے بعد فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ پوری کی پوری خبر بنے گی. تو بالکل پہلے جیسی ترکیب ہے. اس میں بس نئی بات یہ آئی ہے کہ وہ آدمی جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو. دیکھیے یہاں بات پوری ہو گئی نا، کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرتہ تو کانا کا اسم بنے گا، ٹھیک ہے، اور لدنیا کانا کی خبر بنے گی کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے. اور پھر دنیا میں لام حرف جر ہے، اور لام حرف جر جار مجرور کسی نہ کسی سے متعلق ہوگا، تو یہاں بھی آپ ثابتتاً نکالیں گے. مؤنث اس وجہ سے نکالیں گے کیونکہ ہجرت ہے، اور منصوب اس وجہ سے نکالیں گے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. دنیا کے لیے ہے. اس دنیا کا کیا کرے گا؟ یصیبها، اس دنیا کو پائے گا. اصابہ یصیبو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پانا، کسی چیز تک پہنچ جانا، کہ دنیا کو پہنچ جائے گا، دنیا کو پالے گا. اچھا آپ یہاں پر یصیبو بھی پڑھ سکتے ہیں، یسیبو بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے منہ پر کچھ بھی آ سکتا ہے. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ لغت اٹھائیں گے، اور لغت میں مثال کے طور پر اگر سواد واو الف یا سواد یا الف کے اندر لغت میں دیکھیں گے اٹھا کر، تو صابہ یصوبو صائب، اس کے معنی آپ کو ملیں گے سیدھا ہونا، اور دوسرے معنی بھی مل سکتے ہیں. لیکن اب آپ اس کا ترجمہ اگر کریں یصیبها، مثال کے طور پر اگرچہ یصوبو استعمال ہوتا ہے مضارع، وہ دنیا کے اس کو حاصل، کہ اس کو سیدھا کرے، تو دنیا کو سیدھا کرنے کا تو کوئی مطلب بیٹھتا نہیں. تو اب آپ اس کو فٹ کریں گے باب فعال سے. باب فعال کا جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اصابہ یصیبو، تو اس کے معنی ہے پانا، حاصل کرنا.
تو یہ ترجمہ آپ کا صحیح بیٹھ جائے گا۔ تو ترجمے لغت کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باب افعال سے پڑھا جائے گا، ضرب یضربو سے صاب یصیبو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہی اس کا قاعدہ ہے اور اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، ورنہ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ شرح دیکھ لیں، شرح کے اندر عام طور پر لکھ دیتے ہیں بضم الیا، بضم الیا لکھیں گے مثال کے طور پر ملا علی قاری یا حافظ ابن حجر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو بھائی اس کو باب افعال سے پڑھنا، کیونکہ باب افعال سے اگر پڑھو گے تو یہاں پر پیش پڑھیں گے یصیبو، اور اگر باب ضرب سے پڑھیں گے تو یہاں پر زبر پڑھیں گے۔ تو بعض مرتبہ وہ کہہ دیتے ہیں بضم الیا، مطلب یہ ہے کہ اس کو باب افعال سے پڑھو، اور کبھی کہیں گے من الاصابہ، اصابہ انہوں نے مصدر بول دیا، اب مصدر بول دیا تو پتہ لگا لو خود بخود کہ اصابہ باب افعال کا مصدر ہے، اور باب افعال سے ہمیں یصیبو پڑھنا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر انہیں کہنا ہو کہ یہ یصیبو ہے تو پھر کہیں گے فتح الیا، کہ یہ ضرب یضرب سے پڑھا جائے گا۔ بعض مرتبہ کہیں گے من الصیب، مثال کے طور پر کہ یہ صیب سے ہے، اور صیب ضربہ ہی کا مصدر ہو سکتا ہے یا نصرہ کا مصدر ہو سکتا ہے، باب افعال کا مصدر تو اصابہ الفی کے ساتھ آئے گا۔ تو اس طریقے سے حدیث کے شارح اشارہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے من باب الافعال، اردو والے تو لکھ دیتے ہیں، عربی والے نہیں لکھتے اس طرح۔ تو یہ یصیبو پڑھنا ہے یا یصیبو پڑھنا ہے، یہ اس کا پہچان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور عام تو آج کے دور میں بھائی آسانی پیدا کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ جامع الکتب التسع دیکھ لینا چاہیے۔ اصاب یصیب، اصاب یصیب دنیا کے لیے کہ اصاب پہ کہ پائے گا ہا اس دنیا کو، ہا ضمیر پائے گا، کون پائے گا؟ پانے والا یہ آدمی ہے، لیکن آدمی کا ذکر آیا نہیں، آدمی ہم کر تو رہے ہیں۔ من جو ہے من، یہ جو من اسم موصول ہے یہ آدمی تو ہے، تو ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ من ہی کی طرف لوٹے گی۔ اصاب یصیبو یا آدمی پائے، کس کو پائے گا؟ ہا دنیا کو، تو ایک دم آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہا ضمیر مفعول بھی ہے، تو یہ ہوا ضمیر تو بنے گی فاعل، اور آپ کو کہا تھا کہ فاعل ہوتا ہے مرفوع، تو اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ ضمیر مرفوع۔ اور یصیبو کے اندر یہ اندر گھسی ہوئی ہے، اس کو کہیں گے متصل، کے اس سے ملی ہوئی ہے، ملی ہوئی کیا بالکل اندر اس کے اندر چلی گئی، تو اس کو کہیں گے ضمیر، ضمیر تو ہوتی ہے مرفوع کیونکہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، متصل کیونکہ اندر ہے، ملی ہوئی ہو تب بھی متصل، اندر ہو تب بھی متصل۔ ہاں یہ ضمیر، لیکن یہ منصوب کہیں گے کیونکہ یہ دنیا مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی منصوب ہے، تو اس کو کہیں گے ضمیر منصوب، یہ بھی متصل ہے کیونکہ یصیبو ہا، یصیبو سے ملی ہوئی آ رہی ہے نا، وہ تو میں نے کاٹ دیا اس کو، تو یہ ضمیر منصوب متصل بنے گی۔ تو دنیا کے لیے، جس دنیا کو پائے، ابھی تک تو ہم نے یصیبوہا کا ترجمہ الگ سے کیا، لیکن عربی کا ہر لفظ پیچھے سے جڑا ہوا ہوگا، پیچھے سے آگے سے، اسی جوڑنے کا نام ترکیب ہے۔ اب ترکیب میں ہم غور و فکر کریں گے کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، یصیبوہا اس کو پائے، اس کو پائے، اچھا دنیا کو پائے، دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جو کسی کے بارے میں بتلائے وہی صفت ہوتا ہے۔ دیکھیے یصیبوہا آپ کا صفت بنا اور دنیا آپ کا موصوف بن گیا، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آ سکتی ہے کہ ابھی تو یہ کہا تھا کہ جو جس کے بارے میں کوئی بتلائے وہ خبر ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں بتلائے وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر اور موصوف صفت ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے مبتدا اور خبر، جس طرح مبتدا کہتے ہیں جس کے بارے میں بتلائے، خبر کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بتلائے، ایسے ہی موصوف کہتے ہیں جس کے بارے میں بتلائے، صفت کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بتلائیں۔ تو حقیقت میں یصیبو خبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی معنی کے اعتبار سے، غلطی نکالنے والے بھی رہتے ہیں، تو یہ صفت بنے گا کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ دنیا کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ یہ آدمی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ موصوف صفت پہچان لیں گے۔ یہ عربی کا ایسا انداز ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو شاید آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو۔ ایک بات رہ گئی کہ موصوف صفت جب ایک ہوتے ہیں اور مبتدا خبر ایک ہوتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے ہم فرق کیسے کریں گے انشاءاللہ وہ کبھی بتلا دوں گا، آپ فرق کیسے کریں گے۔ او امرأتن، او حرف عطف سب جانتے ہیں یا کے معنی میں ہے،
امرأ ہے، امرأ کا الف بھی حمزہ وصلیہ ہے، لہذا اس کو آپ پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ گر جائے گا۔ اب جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر دو پریشانی پیش آئی، ایک تو یہ کہ واو او ہے، یہ واو پر بھی جزم ہے، یہ بھی ساکن ہے، اور امراتن کا جو الف ہے اس کے یہ پیچھے ملانے کی وجہ سے یہ بھی ساکن ہو گیا، تو دو ساکن جمع ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن پر جب کسی زبر زیر پیش لگانا ہو تو عرب والے زیر لگاتے ہیں، تو اس وجہ سے اب او پر زیر لگائیں گے، اویم اویم، تو حقیقت میں واو پر جزم ہے، او ہے، لیکن ملانے کی وجہ سے ہم نے پڑھا اویم، اور یہ الف ایسا ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں، اب پڑھے جائیں گے اویم امرأتن، اویم امرأتن، یہ تو او کا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد امرأتن عورت، اس پر دو زیر پڑھے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے دنیا پر، لیکن آپ کو کیا معلوم دنیا پر ہوا نہیں ہوا؟ آپ ترجمے پہ غور کریں، وہ آدمی کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، اور وہ آدمی جس کی ہجرت عورت کے لیے ہے، ترجمہ صحیح بیٹھ رہا، اس کی ہجرت دنیا کے لیے، اس دنیا کے بدلے میں، اس دنیا کے بدلے میں اگر آپ امراتن اٹھا کر رکھ دیں تو ترجمہ بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے، لمرأتن، وہ آدمی کہ اس کی ہجرت عورت کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر اس کا تعلق دنیا سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی عطف کی پہچان ہوتی ہے کہ جس کا آپ عطف کر رہے ہیں، امراتن کا آپ عطف کر رہے ہیں دنیا پر، تو امراتن کو اٹھا کر دنیا کی جگہ رکھ دیں، اگر ترجمہ صحیح بیٹھے تو سمجھ جائے آپ کا عطف صحیح ہوا، اور اگر ترجمہ صحیح نہ بیٹھے تو مت سمجھ جائے آپ کا عطف غلط ہوا۔ اس کو انشاءاللہ کسی دن اور زیادہ کھولنے کی کوشش کروں گا، ابھی تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا پر یہ معطوف ہے اور اس پر لام داخل ہے، تو دنیا بھی مجرور ہے معنی کے اعتبار سے، امراتن بھی مجرور ہوگا، یہ بتلانی چاہیے تھی بات کہ دنیا مجرور ہے، لیکن آپ کہیں گے دنیا کہیں بھی مجرور نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف ہے، اور جس کے آخر میں الف اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مقصور کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی ماننا پڑتا ہے بس۔ لیکن امراتن یہ تو اس میں مقصور نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر کسرہ آ گیا، تو معطوف علیہ پر کسرہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ اس میں مقصور ہے، لیکن معطوف پر جر آئے گا، کیونکہ اس پر تو جر آ جاتا ہے۔ ینکحوہا میں بالکل وہی لمبی چوڑی تقریر ہوگی جو یصیبوہا میں ہوگی، کہ یہ صفت ہے نکاح ینکحو نکاح کرنا۔ رہی بات ینکحو پڑھیں گے آپ، ینکحو پڑھیں گے یا ینکحو پڑھیں گے، اس کا تعلق لغت سے ہے، نکاح ینکحو باب ضرابت سے نکاح کرنے کے معنی میں آتا ہے، انکحا ینکحو باب افعال سے کسی دوسرے کا نکاح کرنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہجرت کر رہا اپنا ہی کرے گا، اپنے چکر میں رہتا ہے، ہر آدمی کون کس کے چکر میں پڑتا ہے، تو یہ آدمی اپنا نکاح کرے گا تو نکاح ینکحو پڑھیں گے، اور اگر اتفاق سے کہیں آپ کے ذہن میں سیٹ بیٹھے کہ وہ دوسرے کا نکاح کر رہا ہے تو اب وہاں پہ باب افعال سے پڑھیں گے انکحا ینکحو، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ما اس میں موصول ہے تو سمجھ گئے کیونکہ اس کے دو ترجمے ہو رہے ہیں، اور حاجر یحاجرو یہ باب مفالت سے ہے، میں نے کہا تھا اگر دوسرے نمبر پر الف زیادہ ہے تو سمجھ جائے باب مفالت سے، حاجر یحاجر مہاجرتن، وطن کو چھوڑ دینا، الیہ اس کی طرف ہے، یہ الہ کیوں استعمال ہوا؟ الہ اس وجہ سے استعمال ہوا کہ حاجر یحاجرو کے ساتھ عربی میں الہ آتا ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے وہاں الہ بولیں گے، حاجرت الی المکہ، میں نے مکے کی طرف ہجرت کی، تو یہ الہ حاجرہ کے ساتھ استعمال ہونا ضروری ہے، لیکن اب آپ کی اردو کے اندر مرضی ہے کہ آپ اس کا الہ کا طرف ترجمہ کریں یا کوئی اور ترجمہ کریں، اردو میں ہم اپنی سیٹنگ دیکھتے ہیں کہ کیا ترجمہ سیٹ بیٹھتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب میں نے الہ کا ترجمہ لیے کر دیا، اب آپ سوچیں گے کہ الہ کا ترجمہ تو طرف ہونا چاہیے تھا اور اس نے لیے کر دیا، یہ تو غلط ہے، نہیں، عرب والے حاجرہ کے ساتھ الہ استعمال کریں گے، لیکن ہم اپنی اردو کے اعتبار سے ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ ہم کیا ترجمہ اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی، اور طرف بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی صحیح بیٹھتا ہے، کوئی غلط تو ہو نہیں رہا،
یہ تو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ الٹ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اگر وہ اردو میں سیٹ بیٹھتا ہو. اور یہاں وہی بات یاد رکھے کہ ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر ما موصولہ سے تعلق ہے، ما موصولہ ہے، حاضر الیہ صلہ ہے. یہ سب پہلی والی بات آ جائے گی. اور صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، یہ ضمیر ہا ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا ترجمہ کریں اس کی ہجرت الی ما، اس چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی، یا اس مقصد کی طرف ہوگی اس کی ہجرت جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی. میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ موصول سے کچھ نہ کچھ مراد لے لینا چاہیے تو ترجمہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اس کی طرف ہے، جس کی طرف، اس کی طرف، جس کی طرف. اب آدمی کوئی نیا آدمی عام آدمی سنے گا تو کہے گا یہ پاگل ہو گیا مولوی، کہ اس کی طرف، جس کی طرف، اس کی طرف، جس کی طرف. اس مقصد کی طرف ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی، تو تھوڑا اچھا بھی لگے گا، لگتا ہے کہ کوئی مولوی کا ترجمہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.